السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ طٰہٰ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ مریم ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی، اور سورہ مریم کی طرح سورہ طٰہٰ بھی مکی دور میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے، اور اس کا سٹائل، اس کی آیات، اس میں بہت ساری ایسے ہم سائنس دیکھیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ سورت مکی دور کی سورت سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور انہی کی طرح سے سٹرکچرڈ ہے، آرگنائزڈ ہے۔ اسی کی طرح اس کی آیتیں بھی ساری مکی صورتوں کی طرح، موسٹ آف دا مکی سورس کی طرح اس کی آیات بھی اسمال سائزڈ ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کے اندر ردم ہے، اور کچھ الفاظ بہت زیادہ مشکلات آتے ہیں مکی صورتوں میں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اور پھر باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی ایمانیات پر بات ہے، ٹھیک ہے، ایمان باللہ پر بھی ہم دیکھیں گے بات ہے، اور ایمان بالقرآن پر اس میں بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اور جیسے پچھلی صورت میں انبیاء کی سٹوریز تھیں، رسولوں کی سٹوریز ہم نے دیکھی تھی، معجزات کا ذکر تھا، تو اس صورت میں بھی ہم سٹوری دیکھیں گے، ایک قصہ دیکھیں گے، لیکن وہ صرف اور صرف ایک سٹوری ہوگی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور ان کے کچھ معجزات بھی ہم اس صورت میں دیکھیں گے۔ تو ایک دو انبیاء کا اور ذکر آئے گا، لیکن مینلی سٹوری جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی کنٹینیو ہوگی اس صورت میں، اور اسی کے ساتھ شروع میں ہمیں تمہید ملے گی، اور اینڈ میں ہمیں صورت کے کنکلوژن الگ سے ملے گی، ٹھیک ہے، تمہید اور کنکلوژن، جس میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ کی ایک دیا ہے، خطبہ ایک نصیحت دی ہے، وہ ہمیں سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ میں ملے گی، اور سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ دونوں آپس میں پھر میچ بھی کر جائیں گی، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کریں گی، جس طرح کافی زیادہ مکی صورتوں کا سٹرکچر رنگ سٹرکچر ہوتا ہے، رنگ بیسڈ ہوتا ہے، کہ اینڈنگ اینڈ بگننگ دے کنیکٹ ود ایچ ادر۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں بھی ایسا ہی کچھ سٹرکچر ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنے کو ملے گا اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تو دس از سورۃ طٰہٰ، سمپل صورت ہے، لمبی صورت ہے، لیکن باقی مکی صورتوں کی طرح سمپل صورت ہے، سادہ ہے، اور اس کے احکامات کو، اس کے ٹاپک کو، اس کے موضوع کو، اس کے مضامین کو سمجھنا ریلیٹیولی آسان ہے ایز کمپیئر ٹو مدنی سوراز۔ مدنی سوراز میں کیا ہوتا ہے، احکامات والی آیات ہوتی ہیں، لمبی لمبی آیات ہوتی ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز میں پھر ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو مکی اور مدنی سوراز کا یہ تھوڑا سا کانٹراسٹ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، دوبارہ سے آپ کو بتایا ہے تاکہ یہ جو مین پوائنٹس ہیں نا، جو آپ بیسکلی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو ذہن نشین اچھے طریقے سے ہو جائیں۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، طٰہٰ۔ حروف مقطعات بروکن لیٹرز کون سے ہوتے ہیں جن کو ہم جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے، اس کو طٰ کر کے نہیں پڑھ سکتے، جیسے الف لام میم، اس کو ہم علم کر کے نہیں پڑھ سکتے، جوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی طرح سکھایا، اور حضرت جبرائیل نے آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی سکھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ، پھر انہوں نے آگے تابعین کو، تابعین نے آگے تبع تابعین کو رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر آگے سب نے اپنے اپنی اولادوں کو، پھر ہم تک پہنچا۔ یہ پوری ایک چین ہے جو اللہ سے کنیکٹ ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، تو اس چین میں ایک بھی کڑا مسنگ نہیں ہے، اس ہر سٹیپ پر قرآن ایسے ہی پڑھا گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا۔
اسی لیے قرآن مجید حبل اللہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے سکھایا، اور یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ۔ تو یہ حروف مقطعات کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم، خصوصاً طٰہٰ کی ہم بات کرتے ہیں، معنی اور مفہوم کے بارے میں احادیث اور تفاسیر میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی، اور اوپنلی ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا، جس کے بہت سارے ریزنز اسکالرز نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک بات تو چاہے اس کی تفسیر ہمیں نہ ملے، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس میں سے کوئی لیسن نہیں لے سکتے، سبق اس میں سے پھر بھی ہم لے سکتے ہیں، بلکہ کچھ نہ جاننا، کچھ نہ جان پانا اور کچھ ہمیں نہ پتا ہونا، اس بات میں اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کا معنی، مفہوم، تفسیر ہمیں نہیں بتائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر بات کا علم ہونا اور پھر علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور میرا علم مطلب یہ کہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مجھے علم پر اتنا عبور حاصل نہیں ہو سکتا کہ میں بولوں کہ جی مجھے تو سب کچھ آ گیا ہے، چاہے وہ ایک سبجیکٹ بھی ہو، چاہے وہ سمجھیں کہ ہم کوئی ایک سورت پڑھ رہے ہیں، اس سورت کے بارے میں بھی میں اگر یہ کلیم کروں کہ مجھے تو اب سب کچھ آتا ہے، میں نے اس کے بارے میں 10 تفاسیر اٹھا کے پڑھ لی، 10 استاذوں کے ساتھ پڑھ لیا، تو میری بہت زیادہ نالج ہوگی ہے، اب اس پہ تو مجھے مکمل عبور حاصل ہو گیا۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے، انسان کا علم کبھی کامل نہیں ہو سکتا، انسان کا علم جو ہے وہ ہمیشہ کم ہی رہے گا، کمی میں ہی رہے گا۔ حروف مقطعات ہمیں ہماری کمی کا احساس دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری عاجزی کا احساس دلاتے ہیں، ہماری کمزوری کا احساس دلاتے ہیں کہ نہ میرے پاس اس کا علم ہے، نہ ہی میں ہر بات کو سمجھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات میں ایسے احکامات ہیں جن کی لاجک ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، جیسے ہم نے جو ہمارے قضا روزے ہوتے ہیں رمضان میں، وہ بعد میں ہم نے رکھنے ہوتے ہیں، پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو قضا نمازیں ہوتی ہیں ہماری ڈیورنگ پیریڈز، تو وہ ہم نے نہیں پڑھنی ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ اب اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ روزے رکھنے لیکن نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو اگر ہم ریکنسائل کرنے لگے تو لاجیکلی ہم اس کو ریکنسائل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے لیے ہر بات کو لاجیکلی سمجھنا، پروف کرنا، عقل سے اس بات تک پہنچ جانا لازم نہیں ہے۔ ہماری عقل تابع ہے وحی کی، ٹھیک ہے، ہماری عقل فالو کرتی ہے وحی کو، وہ آنسرز ڈھونڈتی ہے، جواب ڈھونڈتی ہے وحی کے اندر، اللہ کے علم کے اندر، اور ہماری عقل کیا ہے؟ عاجز ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے فیصلے، ان فیصلوں کے پیچھے کیا حکمت ہے مجھے پتا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں کل میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرض کریں، تو اب ایکسیڈنٹ میں بولوں میں تو صحیح طرح گاڑی چلا رہی تھی، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے اتنی چوٹیں لگی، تو یہ کیوں ہوا؟ اب یہ جو کیوں ہے نا، اب ضروری نہیں کہ اس کا کوئی آنسر ہو کہ میں غلط چلا رہی تھی یا میں نے ایسے ٹرن لے لیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو، سب کچھ نارمل ہو، پھر بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یعنی اس کے پیچھے حکمت اللہ کو پتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ میری نالج میں ہو۔ تو یہ اتنی ساری جو تمہید ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب ہم حروف مقطعات کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کی باقی آیات پڑھنے کی طرف آتے ہیں، تو ہم نے اپنی جھولی کو خالی لے کر آنا ہے قرآن مجید کی طرف، اپنا کشکول خالی لے کر آنا ہے، ایسے سمجھنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں پتا، اب اللہ تعالیٰ مجھے جو سکھائیں گے، جو مجھے دیں گے، جو علم کا قطرہ مجھے دیں گے، وہی ہے میرے لیے، وہی میرے لیے ایک خزانہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی میں نے تگ و دو کرنی ہے، میں نے مکمل کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، ایٹیچیوڈ آف ہیوملٹی، اس کے ساتھ ہم نے آنا ہے ٹورڈز قرآن، صحیح۔ اور اگر دیکھیں، اگر انسان یہ سمجھے نا مجھے تو بڑا آتا ہے، مجھے تو سب پتا ہے، مجھے تو ہر چیز کی لاجک بھی پتا ہے، میں تو لاجیکلی چیزیں سمجھوں تو فالو کرتی ہوں، ادروائز نہیں کرتی، میں تو انٹیلیجنٹ ہی بہت، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اگر انسان اس طرح سوچنے لگے نا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ایروگنس کہتے ہیں، ایروگنس یہی چیز ہوتی ہے۔ تو ایروگنس میں سے، تکبر میں سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں اور اپنی کمزوری کو مان کر، عاجزی کو مان کر آگے نہیں بڑھیں گے،
تب تک قرآن ہمارے سامنے اوپن نہیں ہوگا، قرآن کے میسیجز ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ مجھے یہی لگتا رہے گا اچھا یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، تو اس میں نیا کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، جب یہ مائنڈ سیٹ ہٹا کر اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، تب آپ کے اوپر قرآن مجید کے جیمز اوپن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سو دس از آل اباؤٹ دا ایٹیٹیوڈ۔ یہ جو حروف مقطعات ہے نا، وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو درست کر دیتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں ہمیں۔ اگلی آیت دیکھیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکا آپ پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن قرآن، لتشقی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید آپ پر نازل کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جیسے سورۃ الکہف میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا، آیت نمبر 6 جو تھی نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا مطلب تھا اس کا کہ تو آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر۔ یعنی قرآن کو لوگ نہیں مان رہے تھے، جو سرداران قریش تھے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے، فکر میں پڑ رہے تھے، آپ کو غم لاحق ہو رہا تھا، آپ انتہائی مشقت کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو میں کنونس کر لوں، کسی نہ کسی طرح یہ مان جائیں، کہ یہ مان جائیں گے تو اسلام کا بہت بڑا بینیفٹ ہو جائے گا اور مجھے جو ذمہ داری ملی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غم میں خود کو مت ڈالیے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالا جائے، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اور اس کا یہ بھی ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈال دے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب قرآن مجید کی تعلیم ہم حاصل کرنے لگتے ہیں نا، تو علم جو ہے وہ مشقت کے بغیر ویسے ملتا نہیں ہے۔ علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں، جا کے وقت لگانا پڑتا ہے، انرجی لگانی پڑتی ہے۔ پھر جب آپ عمل سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے عمل میں کوئی چینجز لے کر آتے ہیں، فار ایگزامپل آپ پردہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو مشقت تو سارے میں آ جاتی ہے۔ گرمی میں آپ پردہ کر رہے ہیں، اور کو جہاں پر کسی نے نہیں کیا ہوا وہاں پہ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی اتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، خصوصاً جو اپنے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں یا سمجھانے کی اپنی طرف سے اچھی نیت سے کوشش کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، تم نے یہ کیا شروع کر دیا، اچھی خاصی تم تھی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور بھی کوئی اگزامپلز آپ اس صورت میں لے سکتے ہیں۔ تو ایکچولی مشقت میں ہم پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا مقصد نہیں ہے، قرآن مجید کا مقصد مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ اگر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا، ان کا، یہ مصیبتیں جو ہیں یہ کسی اور وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصیبتیں اصل میں ہوتی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے کہ اب بھی یہ قرآن کے میسج کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے کہ نہیں، قرآن پہ یہ جمع رہتا ہے کہ نہیں۔ اور مصیبتیں کس لیے آتی ہیں؟ انسان کا سٹیٹس ایلیویٹ کرنے کے لیے، اس کا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے، اللہ کی نظر میں اس کی مغفرت کے لیے، اس کی جنات میں درجات بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کا اصل پرپس کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے، لمن، اس کے لیے جو کہ یخشا، ڈرتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اصل میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے قرآن مجید۔ نصیحت مطلب ہم قرآن مجید سے ایسی ایڈوائزز لیں، ایسی نصیحت لیں کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ لے جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے ادھر چلنا ہے یا ادھر چلنا ہے، کون سا رستہ اڈاپٹ کرنا ہے، تو قرآن مجید مجھے نصیحت دے دے گا، مجھے ایڈوائز کر دے گا کہ جی آپ اس سیدھے رستے پہ چلیے۔ آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ گوگل میں ڈالتے ہیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے آپ بات کو ایسے سمجھیے، ایگزامپل سے سمجھیے۔ یا آج کل چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، تو آپ چیٹ جی پی ٹی میں کوئی کمانڈ ایڈ کرتے ہیں، کوئی اس کو آپ کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو آپ کو فوراً سولوشن دے دے گا، تو دیٹ سولوشن از نصیحت۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈوائس ہے۔ تو یہ جو سولوشن اور نصیحت ہے نا، یہ اللہ نے دائمی نصیحت قرآن مجید میں رکھ دی ہے، بس لینے والی، دیکھنے والا دل چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیسا دل ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خشیت والا دل۔ جیسے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت تو
تو ہے قرآن میں، لیکن لے کون سکے گا؟ ہر وہ شخص جو کہ اصل میں ڈرتا ہے۔ تو خشیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ کون سا ڈر ہے، یہ ڈیفینیٹلی سمجھنا امپورٹنٹ ہے جب ہم قرآن سے ایسے ہی نصیحت لینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم باقی ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے سجیشنز لینے کے لیے یا آپشنز ایکسپلور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ صحیح آپشن ایکسپلور جب ہم کرتے ہیں قرآن سے تو قرآن ہمیں رائٹ آپشن پر لے جاتا ہے۔ تو خشیت کیا چیز ہے؟ خشیت از بیسکلی کسی کی تعظیم کی وجہ سے، کسی ہستی کی تعظیم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اس کی سزا کی وجہ سے اس سے ڈرنا نہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے آج، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے تھوڑا سا ڈر ہے کہ میں نے امی کو فون نہیں کیا تھا تو امی ناراض ہی نہ ہو، امی کا موڈ خراب نہ ہو، یا لاسٹ ٹائم امی نے بلایا تھا میں گئی نہیں تھی تو امی ایسا نہ ہو کہ امی مجھ سے بات ہی نہ کریں۔ اس طرح کے کبھی کبھی اس طرح کے فیئرز ہوتے ہیں نا ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دل میں، یا بچے بھی کبھی کبھی منہ بنا لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بچے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے اماں ابا سے۔ تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ ہاں میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو گیا یا امی ابو مجھ سے ناراض ہوں گے، بات نہیں کریں گے، یہ محبت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی تعظیم اور عزت میں یہ والا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈر تھوڑی ہے کہ اماں مجھے ماریں گی یا ابا مجھے ماریں گے، مجھے کوئی سزا دیں گے، یہ ڈر نہیں، سزا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو کسی سے محبت کی وجہ سے، تعظیم اور ادب کی وجہ سے جو اس کا خوف طاری ہوتا ہے نا دل کے اوپر، اور اس خوف کی وجہ سے پھر آپ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو میں یہ کام نہ کروں، ٹھیک ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے تو میں یہ صحیح والا کام کروں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ یہ جو میں ساتھ ساتھ اگزامپلس دیتی ہوں نا، جیسے امی ابو کی یا بچوں کی عموماً میں اگزامپل دیتی ہوں، اس سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ادروائز ہم جو بورن مسلمز ہیں نا، وہ ہم آیات پڑھ پڑھ کے نا، ہمارے لیے یہ ایسی چیزیں آیات جو ہے نا وہ ایسے نارملائز ان کے میننگز ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں نا کہ ہم ان کی امپلیکیشنز کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اگزامپلس کے ساتھ جو سمپل، خصوصاً جو سمپل میسیجز ہوتے ہیں نا، ان کو ہم ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، بڑا سمپل سمپل ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسے اس اینگل سے دیکھنے کی ضرور کوشش کیا کریں جیسے کوئی فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہے قرآن مجید، جیسے کوئی نان مسلم قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور وہ اس سے کیا گین کر رہا ہے، اس پرسپیکٹو سے گین کرنے کی کوشش کیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے دل میں بھی خشیت ہے نا اللہ کی، وہ اس سے نصیحت ضرور لے لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نصیحت اوپن کر دیں گے، اور ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان میں چوز کرنا، صحیح کو چوز کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت دیکھیے، تنزیلاً نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے کہ خلقہ، جس نے پیدا کیا، الارض آسمان، زمین کو، والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو۔ مطلب پیچھے کیا تھا؟ پیچھے ہمیں قرآن مجید کا تعارف دیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے۔ جو قرآن مجید کا مقصد ہے نا، وہ اصل میں اس کا تعارف ہے ایک طریقے سے، اور ہمیں اور بھی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے ہمیں قرآن مجید کا تعارف ملتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے تعارف دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کس کی طرف سے، تم آخر اس کو ایزی لے کیسے جاتے ہو، تم اس سے نصیحت کیوں نہیں لیتے، جبکہ اس کو، قرآن کو جو دینے والا ہے وہ اتنی عظیم ہستی ہے۔ قرآن کا جو آتھر ہے وہ کوئی ایوی نہیں ہے، اس کی پروفائل تو چیک کرو، تم اس کا تعارف تو چیک کرو، اس کی پروفائل کتنی سٹرونگ ہے، اس کی بایوگرافی کتنی سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیک کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہندوازم، بدھزم ایٹسٹرا ایٹسٹرا، جتنے بھی باقی ریلیجنز ہیں، یہ زیروسٹرزم وغیرہ وغیرہ، یہ فائر ورشپرز ایٹسٹرا، ستاروں کی پوجا کرنے، بہت سارے ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں نا، کتنوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو ان سے ان کے گاڈز کی پروفائل پوچھئے، ان سے پوچھیں کہ جی جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کے پاس یہ ویدا ہے یا کوئی کتاب ایٹسٹرا ہے یا نہیں بھی ہے، آپ کا جو خدا ہے اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پروفائل کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ان کے پاس کہنے کے لیے، ان کو اپنے خدا کا تعارف ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اسی سے مانگ رہے ہیں، اور کتنی بڑی گمراہی میں ہے۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارا خدا اتنا عظیم ہے کہ ہم سے بات بھی کر رہا ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اور ہمیں اپنا تعارف بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟
تو اب جب اللہ کی پروفائل بھی ہمیں اللہ نے بتا دی تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم اسی کی دی ہوئی جو سپیچ ہے القرآن ہے اس کو پھر ہم وہ ویلیو نہ دیں؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس آپ سمجھیں آپ کو کوئی آتھر بہت پسند ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک فار ایگزامپل آپ کو بہت پسند ہے، پھر آپ کو کچھ بک چاہیے، نماز کے اوپر بک چاہیے، تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہی بک چاہیے نماز کے اوپر، تو جب آپ کو وہ ملے گی آپ کہیں گی ہاں یہ اوتھینٹک بک ہے، یہی میں نے پڑھنی ہے، یہ آتھر کی وجہ سے اس بک کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی، اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ گئی، اب میں نے اسی سے نصیحت لینی ہے، اسی سے ایڈوائس لینی ہے، اس کے مطابق میں نے اب اپنی نماز درست کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دس از ہاؤ آتھر امپیکٹس دا بک۔ تو قرآن جو ہے وہ الکتاب بھی ہے، دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دا ورڈ آتھر، لیکن اصل میں اللہ کا کلام ہے۔ اصلاً پرائمیرلی قرآن از دا اسپیچ آف اللہ۔ القرآن کہتے بھی کس کو ہے؟ پڑھی گئی چیز کو، ٹھیک ہے، پڑھی جو پڑھا گیا ہو، پڑھ کر پڑھے جانے والا جو کلام ہے اس کو القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی الکتاب از آلسو القرآن، دا another name of القرآن۔ سو گیٹنگ بیک ٹو دا آیا، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں کیا مل رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کس نے نازل کی ہے؟ اس نے جس نے آسمان و زمین بنائے۔ اب جس نے اتنے بلند آسمان بنائے ہیں تو سوچے وہ خود کتنا بلند ہوگا، تو وہ خود کتنا بلند ہے تو اس کا جو کلام ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اور کتنا اعلیٰ کلام ہے جس سے کہ ہمیں نصیحت لینی چاہیے۔ تو پھر ہم اس سے نصیحت لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ڈیفینیٹلی لیں گے۔ تو یہاں پر ساری کی ساری بات ہمیں یہی پش کیا جا رہا ہے، یہی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی ویلیو کو سمجھ کر نا اس سے نصیحت لے لو، اس کو ایسے ہی باقی کتابوں کی طرح سمجھ کے اسے رکھ نہ دو، اسے الماریوں میں نہ رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے نصیحت لینا ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو زمین و آسمان کوئی نہیں بنا سکتا، جس نے زمین و آسمان بنایا ہے نا وہ ہے یہ کتاب دینے والا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استوا، جو کہ عرش پر مستوا ہوا، مستوی ہوا، سوری مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا، مستوی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ الرحمن ہے، یعنی یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین بنایا اور ان کو پھر ہمارے لیے، انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ کا یہ رحم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت بھی دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے نہ نصیحت دیتے، اللہ تعالیٰ یہ رحم یہ کرم ہمارے اوپر نہ کرتے، تو ہم تو بھٹکتے ہی رہتے، ہمیں تو اپنے رب کا تعارف بھی نہ ہوتا، اور رب کا تعارف نہ ہوتا تو یہی جو غلط رستوں پہ باقی لوگ نکلے ہوئے ہیں، غلط ریلیجنز والے، اسی طرح ہم بھی نکلے ہوئے ہوتے، اور دل میں کوئی کسی قسم کا کوئی سکون نہ ہوتا، آرام نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو مینٹل پیس ہم مسلمز فیل کرتے ہیں نا، اور سکون میں رہتے ہیں، راتوں کو سکون سے سوتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ کو ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے، سب کچھ اللہ لینے والا ہے، دینے والا ہے، کرنے والا ہے، کنٹرول اس کا، اتھارٹی اس کی۔ تو ہم پھر اس طرح ڈپریشن اینڈ انزائٹی میں نہیں جاتے جیسے کہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایون مسلمز بھی جو قرآن نہیں پڑھتے نا، اللہ کو نہیں جانتے، وہ اصل میں سوسائڈل ہوتے ہیں، ڈپریشن اینڈ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ باقیوں کو جب سٹریس ہوتا ہے نا، اور ان کا سٹریس لیول ہائی ہوتا ہے، دے گیٹ بیک ٹو اللہ، دے گیٹ بیک ٹو دا بک آف اللہ، ٹھیک ہے؟ وہ دوبارہ اللہ سے کنیکٹ کر جاتے ہیں۔ سو دس از الرحمن۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کا عرش سارے آسمانوں سے بھی اوپر، جنتوں سے بھی اوپر اللہ کا عرش ہے، جس پر اللہ مستوی ہے، اور مستوی جو کیفیت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسکلی اس کو ایکسپلین کرنا یہ ہماری قابلیت سے ہی باہر ہے، ہماری کیپیبلٹی سے ہی باہر ہے۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، ایسی جو آیات ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان پر ایمان غائبانہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا ٹیسٹ ہے یہاں پہ کہ میں اس بات کو پہ ایسے ایمان غائبانہ لاتی ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں اب یہ وہ بات آ گئی نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہاں پر اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے، مجھے نہیں پتا، اب بس اس کو میں مانوں، اسی طرح ایکسیپٹ کروں۔ تو یہی وہ عاجزی تھی جس عاجزی کے ساتھ میں نے
قرآن کی طرف آنا تھا. اگر میں عاجزی کے ساتھ خالی جھولی کے ساتھ نہ آتی نا تو پھر مجھے کبھی بھی یہ آیت نہیں سمجھ آنی تھی. ٹھیک ہے. سو اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کا عرش بھی کتنا بلند ہے یہاں پر اسی لیے بتایا جا رہا ہے. مجد والا ہے اللہ کا عرش، گلوری والا ہے، بلند ہے اللہ کا عرش. اللہ کا عرش جو ہے اس کے سامنے یہ تمام کائنات ایک انگوٹھی سے بھی چھوٹی ہے. تو وہ بلند عرش ہے، اس پر مستوی الرحمن، اس کی طرف سے ہے یہ نصیحت ہمارے لیے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ بھی گیلی مٹی کے نیچے ہے. الثری بیسیکلی گیلی مٹی کو کہتے ہیں. تو ماں جب آتا ہے نا، ما فی السماوات، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر جاندار اور بے جان چیز. اگر من فی السماوات ہو تو صرف جاندار چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ہر جاندار بے جان چیز جو آسمانوں میں، زمین میں ہے، زمین کی بھی مٹی کے نیچے جو ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان میں بھی جو ہے. درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں بادل ہیں، درمیان میں پرندے اڑ رہے ہیں، درمیان میں جہاز ہیں، درمیان میں تتلیاں ہیں، ایٹسٹرا. درمیان میں بہت کچھ ہے نا. درمیان میں اوزون کی لیئر ہے، درمیان میں پورا ایٹماسفیئر ہے، گیسز ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ڈفرینٹ اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف لیئرز ہیں. تو یہ سارا کچھ اوپر سے شروع کر کے زمین کے اندر نیچے تک اللہ تعالیٰ نے بول دیا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پرائمریلی اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے مسخر ہے. سب کچھ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح میں بیزی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی تسبیح اور سجدے میں مصروف ہے. ٹھیک ہے. تو جب سب کچھ اللہ کے لیے مسخر ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے کہے ہوئے، اللہ کی فرما برداری میں بھی لگا ہوا ہے. جو کام اللہ نے جس کو ایلوکیٹ کیا ہے نا، وہ وہی کام کرنے میں لگا ہوا ہے. زمین کو اللہ نے جو کہا ہے کہ تم نے اس سپیڈ پہ گھومنا ہے اور ایسے روٹیٹ کرنا ہے، ایسے ریوالو کرنا ہے، اور اتنی تمہاری گریوٹی ہونی چاہیے، ایسے تمہاری الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ہونی چاہیے، یہاں یہاں تمہارے درخت اگیں، یہاں نہ اگیں، ایسے پورا ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے. ایسے تم نے زندہ کو بھی گھر دینا ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر گھر دینا ہے. تم نے آئرن پروڈیوس کرنا ہے، اپنے اندر سے نکالنے دینا ہے. تم نے باقی میٹلز نکالنے دینے ہیں. تمہارے اندر سے پانی نکلے گا. زمین کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. زمین اللہ کی فرما برداری میں جھکی ہوئی ہے، اینڈ الٹیمیٹلی ہر چیز انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور سب کچھ پھر فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کی فرما برداری سے ہوگا. سو اللہ نے ان کی ابتدا کی، یہ سب اللہ کے لیے مسخر ہے، اور اللہ اس انتظار میں ہے کہ کب ہم اللہ کے حکم سے ختم بھی ہو جائے، ہمارا خاتمہ ہو جائے. ٹھیک ہے. سو اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے پھر؟ شروع سے بات شروع ہوتی ہے. اللہ نے ہی ان سب کو بنایا، اور ان سب کے درمیان میں ہم بھی آتے ہیں. تمام جاندار اور بے جان چیزوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. مطلب کسی کو بھی ہم یہاں سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی نو اینڈ وی ڈو ناٹ نو، وہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا. اس سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس سب کا مالک اللہ، بادشاہ اللہ، چلانے والا اللہ، اتھارٹی اللہ کی، کنٹرول اللہ کا، کیپیبلٹی اللہ کی، ان سب کی نالج اللہ کو، ان سب پہ رحم کرنے والا اللہ، معاف کرنے والا اللہ، ان سب کی تدبیر کرنے والا، پورا لائف پلان کرنے والا اللہ، سب کا رب اللہ. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی واپسی بھی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو یہ سارا جو سٹرکچر ہے، سارا سینیریو ہمارا کور ہو جانا چاہیے یہ ایک آیت پڑھ کر. ٹھیک ہے. زمین کے اندر تک کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں کی بلندیوں سے شروع ہو کے زمین کے اندر تک کی یہاں بات ہوئی ہے. اور آگے دیکھیے، اسی کو مزید اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں ہمارے لیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کہو بات کو، مطلب اگر تم اونچی آواز میں کرو بات، مگر مطلب کیا ہے کہ اگر تم بلند آواز سے کوئی بھی بات کرو تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی. چھپی ہوئی بات یعنی سر، راز کو کہتے ہیں نا، آہستہ کہی ہوئی بات، کسی کے کان میں کوئی بات کہی ہے. اور اخفا جو بالکل ہی چھپی ہوئی بات ہے، جیسے دلوں میں خیالات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، یہ سب ہمارے دل اور دماغ میں ہوتا ہے.
تو کوئی آہستہ کہی ہوئی بات یا بالکل پوشیدہ بات وہ بھی اللہ جانتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم اونچی آواز کہہ رہے ہو وہ اللہ کو صرف پتا ہے؟ یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے گاڈ کو وہ بھی نہیں پتا؟ اللہ کو اونچی آواز پتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو تو آہستہ آواز بھی پتا ہے، اور اللہ کو تو جو پوشیدہ خیالات، باتیں، نیتیں، ارادے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. یعنی یہ اتھارٹی ہے اللہ کی، یہ کنٹرول ہے اللہ کا. صحیح. تو اوپر جو لہو ما فی السماوات تھی نا، اس کی مزید اس کے اندر گہرائی پیدا کر دی ہے اس اگلی آیت نے. آیت نمبر 8 دیکھیے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. تو جس کی یہ ساری خوبیاں ہوں گی نا جو اوپر اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، جس کی یہ صفات ہے، جس کی یہ پروفائل ہے، وہ ہے اصل میں الہ. اس کے علاوہ کوئی الہ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے وہ جو کہ عبادت کے لائق ہو، وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے وہ الہ ہے. اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ محبت میں فرما برداری کرنا. یعنی اللہ وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کی فرما برداری کی جائے، اور جس کی بندگی میں آ جائیں، جس کی غلامی میں ہم آ جائیں. تو ایسی ہی ہستی کی عبادت کریں گے نا، پھر ایسی ہی ہستی کی ہم غلامی میں آ سکتے ہیں نا، جس کا اتنا زیادہ کنٹرول اینڈ اتھارٹی، جو کریٹر ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. جس کی طرف پھر لوٹنا ہے، تو پھر کسی اور کو ہم الہ بنا ہی کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ ہے اللہ، لہ الاسماء الحسنی. اسی کے لیے ہے نام اچھے. سارے نام اچھے کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تمام خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں. مطلب اللہ کے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں. تو تمام اچھے نام جو اچھی صفات بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں. تمام تعریفیں جو ہیں وہ ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا ابھی کہ تمام تعریفیں، تمام صفات، اچھی اچھی خوبصورت صفات کس کی ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اللہ کو ہم، جیسے سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ کو انہی ناموں سے، اللہ کی اچھی صفات کے ذریعے سے پکارو. تو یہاں پہ ہم نے کنکلوڈ کیا کہ یہ اس پروفائل کے ساتھ ہی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کے لیے تمام تعریف ہے، تمام اچھی تعریفیں ہیں، اور وہی ہے پھر جس نے ہمیں یہ کتاب دی، اور اسی کتاب سے پھر ہم نے نصیحت لینی ہے. اور اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہوگی. اور یہ سٹوری اب کیوں سٹارٹ ہوگی اب ہمیں پتہ چل گیا، کیونکہ ہم نے نصیحت لینی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے سٹارٹنگ میں قرآن کی بات ہے نا، اور اللہ کا ذکر ہے. تو اینڈ میں جا کے بھی ہم اس صورت کے دیکھیں گے کہ دوبارہ قرآن مجید کی ہی بات ہوگی، اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی بھی اینڈ میں جا کر، اور اللہ کے کلام کی دوبارہ سے بات ہوگی. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور اس سے جو نصیحت ہم نے لینی ہے وہ انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.